جو چیز تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے اس کو جب تک اللہ کے نام پر قربان نہیں کرو گے قرب نہیں ملے گا۔ ایک صحابی عشاء کی نماز میں شریک تھے اپنے محلے کی مسجد۔ حضرت معاذ بن جبل نے عشاء کی نماز میں سورہ کہف پڑھنے شروع کر، انہوں نے نماز توڑ دی اور پیچھے جا کے عشاء پڑھی اور گھر چلے۔ تو لوگوں نے کہا یہ منافق ہے، صحابہ نے کہا۔ تو بات اللہ کے نبی تک پہنچی۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا تھا تجھے؟ کہ یا رسول اللہ ہم اونٹ چرانے والے لوگ سارا دن تھک تھکا کے آتے ہیں اور یہ معاذ نے سورہ کہف شروع کر دی، ہماری کہاں ہے ہمت کہ ہم کھڑے ہو کے سنتے۔ آپ نے پہلی اور آخری مرتبہ حضرت معاذ کو ڈانٹا، افتان انت یا معاذ، سبح اسم ربک الاعلی پڑھو، هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھو، والشمس وضحاہا پڑھو۔ عشاء کی نماز کے لیے ہم لوگوں کے لیے فتنہ بننا چاہتے ہیں۔ میں رائمنڈ میں ہوتا مدرس تو مجھے کتابیں یاد ہوتی، میری عربی بہت عالی شان ہوتی، لیکن لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ دیکھو جو چیز تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے اس کو جب تک اللہ کے نام پر قربان نہیں کرو گے قرب نہیں ملے گا۔ تو مما تحبون ہر ایک کا ایک ہوتا ہے، مما تحبون ہر انسان کا الگ ہے۔ ذمہ دار کا مما تحبون اور ہے، تاجر کا اور ہے، ہر ایک کا مما تحبون الگ الگ ہوتا ہے۔ میری جو زندگی جوانی کا پیک لگا وہ علم پر لگا، میرا مما تحبون علم تھا، اور شاید ہی اس دور میں کوئی ایسا ہو جس نے کتابیں حفظ کی ہوں پڑھنے کے دوران۔ میں کوئی نفی تو نہیں کرتا ہوں لیکن علی العموم بات کرتا ہوں، شاید ہی کوئی ہو۔ تو یہ میرا جنون تھا، مجھے وہ قربان کرنا پڑا کہ مجھے وہ رائمنڈ کے ماحول سے نکال کر عبداللہ صاحب نے ذمہ داروں کی جماعت میں جوڑ دیا، اور پھر وہ اللہ نے مجھے اس کے ثمرات دکھائے، اثرات دکھائے کہ 6 بر اعظم میں اللہ نے میری آواز کو پہنچا۔ تو میرا مالک یہاں تسلی دے رہا ہے کہ توبۃ النصوحہ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے میرے بندو کہ یہ پھر ٹوٹ نہیں سکتی۔ کتنی بڑی تسلی ہے، کتنی بڑی، ٹوٹ جائے آ جاؤ ٹہریال ہم آپ تک۔ اس آیت مبارک عسیٰ ربکم ان یکفر، کفر کسے کہتے ہیں؟ چھپانا، وہ عف ہے، ہاں واعف عنا، یکفر ہے نام و نشان مٹا دے۔ کتنی بڑی تسلی۔ عسیٰ اللہ کے لیے یقین ہوتا ہے، ہمارے لیے ہوتا ہے شاید کے معنی۔ گناہ کے غلطی کے نشانات پڑے ہوں اور اوپر سے اس کو چھپا دیا جائے، یہ عف ہے۔ یہ کیس کسی وقت بھی اللہ کھول سکتا ہے، اللہ تو خیر ہر کیس کھول سکتا ہے۔ ایک ہوتا ہے تکفیر، یکفر، دھو کے رکھنا، تمہارے گناہوں کے نشان مٹا دوں۔ کیا اللہ ہے یار۔ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، انہار دریا کو، نہر دریا کو کہتے ہیں۔ اب لوگ نہر کو اردو میں لے جاتے ہیں، سب نے جو ترجمے کیے ہوئے ہیں انہوں نے بھی نہریں بہتی ہیں، نہریں بہتی ہیں، نہریں بہتی ہیں، اور جب کوئی بیان بھی کرتا تو کہتا نہریں بہتی ہیں۔ نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارُ، اس کے نیچے دریا بہتے، نہریں نہیں، اور باہر سمندر کو کہتے ہیں۔ اللہ نے کہیں بھی جدول نہیں کہا دریا، ایک جگہ اللہ نے کہا ہے تجری تحتها الانہار، باقی ہر جگہ من تحتها الانہار۔ پانی اصل میں استعارہ ہے حسن کا، خوبصورتی کا۔ پانی نہ ہو تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی، میری کیا کیفیت ہوگی، ہمارے کپڑے کیسے ہوں گے، ہمارا چہرہ کیسا ہوگا، ہمارے جسم سے خوشبو کیسی آئے گی۔ لوگ بلوچستان کیوں نہیں جاتے، وہاں بھی پہاڑ ہیں، مری کیوں جاتے ہیں، ناران کیوں جاتے ہیں، کاغان کیوں جاتے ہیں، وہاں پانی ہے۔ بلوچستان کے پہاڑوں کی درزوں میں مٹی نہیں ہے، جن پہاڑوں کے اندر مٹی نہ ہو وہ کالے سیاہ رہتے، جن کے اندر مٹی ہو اس میں سے پھر اللہ سبزہ اگاتا ہے، چشمے نکالتا ہے۔ تو پانی حسن کے لیے لازم ہے، جسے زندگی کے لیے روح لازم ہے۔ اس لیے من تحتها الانہار، اور ایک جگہ مبالغے کے ساتھ تحتها الانہار، سورہ توبہ میں ہے، پانی خوبصورتی بتاتا ہے، اس لیے اللہ کا تحتها الانہار، من تحتها الانہار، عیون کیا ہے،
یشربون من کاس کان مزاجہا کافورا عینا یشرب بہا عباد اللہ ویفجرونہا تفجیرا، اسے اپنے ساتھ ساتھ چلائیں گے۔ ٹوٹیاں وہاں پڑی ہیں، تمہارے پاس تو نہیں آئیں گی نا، تمہیں جانا ہے، لیکن وہ ساتھ چلیں گے۔ سب سے اعلیٰ چشمہ ہے تسنیم، وہ زمین پہ نہیں بہتا، وہ ہوا میں چلتا ہے، ہوا اس سنام سے ہے، اونٹ کی کوہان کو سنام کہتے ہیں، تو اس طرح چلتا ہے، اٹکیلیاں لیتا ہو، نخرے کرتا ہو، اور یہاں ہے، یہاں نہیں۔ باقی سارے چشمے زمین پر ہیں، وہ فضا میں، وہ صرف فردوس میں ہے اور پوری جنت میں نہیں۔ اللہ کے نبی آسانی پیدا کرنے کے لیے آئے، مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں آئے۔ مختلف قسم کے اپنے اوپر مسلط کیے ہوئے مجاہدے، جبکہ میرے نبی کا عمل دیکھ لو کہ ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی امرین الا اختار ایسرہما ما لم یکن اثما، جب تک وہ کوئی نافرمانی نہیں تو آپ آسان، یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا۔ ایک صحابی عشاء کی نماز میں شریک تھے اپنے محلے کی مسجد، حضرت معاذ بن جبل نے عشاء کی نماز میں سورہ کہف پڑھنے شروع کر، تو انہوں نے نماز توڑ دی اور پیچھے جا کے عشاء پڑھی اور گھر چلے گئے۔ تو لوگوں نے کہا یہ منافق ہے، صحابہ نے کہا، تو بات اللہ کے نبی تک پہنچی۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا تھا تجھے؟ کہ یا رسول اللہ، ہم اونٹ چرانے والے لوگ سارا دن تھک تھکا کے آتے ہیں، اور یہ معاذ نے سورہ کہف شروع کر دی، ہماری کہاں ہے ہمت کہ ہم کھڑے ہو کے سنتے۔ آپ نے پہلی اور آخری مرتبہ حضرت معاذ کو ڈانٹا، افتان انت یا معاذ، افتان انت یا معاذ، تم سبح اسم ربک الاعلی پڑھو، هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھو، وشمس وضحاہا پڑھو، عشاء کی نماز کے لیے فرمایا۔ تم لوگوں کے لیے فتنہ بننا چاہتے الا اختار ایسرا، تو اللہ کے نبی نے اس کو ناپسند فرمایا، جس سے آسانیاں پیدا۔ ساتھی بیٹھے تھے، ایک نے سادہ پانی پیا، کہ کیوں پی رہے ہو؟ کہ نفس کو مار رہا ہوں۔ تو ایک ہمارے ساتھی تھے صلاح الدین، فوت ہو گئے، کہنے کہ پھر شکر تو نہیں نکلے گا جب تک ٹھنڈا پانی نہ پیے۔ ان پڑھ تھا، بہت پیاری باتیں کرتا تھا، فوت ہو گیا بیچارہ۔ تو اپنے اوپر خواہ مخواہ کا مجاہدہ مسلط کرنا۔ اور پھر اگلی بات، من تکمل نفسی، اپنے لیے کبھی کسی سے چھوٹا بن جانے میں بڑا بننا چھپا ہوا ہے۔ آدمی پیسے سے بڑا نہیں بنتا، پیسے سے مالدار بنتا ہے۔ بڑا کس چیز سے بنتا ہے؟ صفات سے بڑا، صفات پیسے سے۔ ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑا آدمی، کہتے ہیں کیا مطلب؟ کہ بڑا مال والا۔ اللہ سے مانگو اللہ تمہیں بڑائی دے صفات کے ساتھ، تم اللہ کی بارگاہ میں بڑے ہو صفات کے ساتھ۔ پھر نہ کبھی خادم نہ کسی عورت کو آپ نے ہاتھ لگایا۔ پھر خذ العفو، یہ آیت بڑی عجیب جگہ پر آئی ہوئی ہے۔ یہ میری 3 انگلیاں دیکھو، یہ ہے وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، خذ العفو، یہ ہے وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، یہ ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ دعوت کے کام کو، یہ میں کپڑے پہنا رہا ہوں، یہ کرتا ہے، یہ شلوار ہے، یہ ہے بیچ میں خذ العفو۔ خذ مادی چیز کے پکڑنے کو کہتے ہیں، قرآن پکڑ لو۔ مانوی چیز کے پکڑنے کے لیے خذ نہیں، تمسک ہے، فَاسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ سمجھ آ رہا ہے؟ تمسک ہوتا ہے مانوی چیزوں کے لیے جو نظر نہ آئے، خذ ہوتا ہے مادی چیزوں کے لیے جو نظر آئے۔ یا اللہ کہہ رہا خذ العفو، مانوی چیزوں کے لیے خذ نہیں ہوتا، تمسک ہوتا ہے، مادی چیزوں کے لیے خذ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے درگزر کرنے کو ایک مادی شکل دی، پھر کہا قل، معاف کرنے کو چمٹ جا، ہاں، پھر کہا وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، دعوت دے بھلائی کی، پھر کہا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور درگزر کر مشرکین سے۔ تو اوپر بھی اخلاق ہیں، نیچے بھی اخلاق ہیں، درمیان میں دین کی دعوت ہے۔ اگر یہ 2 چیزیں نہ ہوں تو یہ دعوت کپڑوں کے بغیر ہے، کوئی قبول کرے گا؟ سارا حسن کپڑے میں ہے، ننگے پن میں نہیں ہے، خوبصورتی ننگے پن میں نہیں، لباس میں۔ اللہ نے اوپر بھی اخلاق اور نیچے بھی اخلاق، درمیان میں تبلیغ۔ تو اللہ نے حفظ کو ایسے دکھایا کہ اس کو فَأَخَذَهُ أَخْذَةً رَّابِيَةً فَأَخَذْنَاهُ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ،
قرآن سے لو اگے معاف کرنے کو نافرمانوں سے گزر کرو، اب کرو تبلیغ، دیکھو کیسے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائی بہن، بچے بچیاں، سننے والے، رمضان کی آمد ہے جس کی آپ تمنا فرماتے تھے کہ یہ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ نے ہر امت کو رمضان دیا، لیکن ہمارا رمضان سب سے الگ، سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین۔ جیسے یہ کاروباری لوگوں کا سیزن ہوتا ہے تو اندھا دھند کام کرتے ہیں، یہ سیزن ہے اللہ کو منانے کا۔ اس میں پھر اللہ کے نام پہ خرچ کرنا بھی ایک بہت بڑا عمل ہے۔ ویسے تو زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، سارا سال دی جا سکتی ہے۔ رمضان میں دینے کا فائدہ یہ ہے کہ فرض زکوٰۃ کا 1 روپیہ 70 روپے کے برابر ہو جائے گا، اور نفلی صدقے کا 1 روپیہ فرض روپے کے برابر ہو جائے گا۔ تو اس میں گزارش ہے کہ اللہ کے نام پر کھل کر دیں، اور اللہ نے ہم سے فاؤنڈیشن بنوائی ہے MTJ کے نام پر، جو اس وقت اللہ کے فضل سے پوری دنیا میں کام کر رہی ہے۔ ہم چھوٹی سی بستی میں رہتے ہیں، چھوٹا سا قصبہ ہے تلمبہ، ہم نے صرف اپنے علاقے کے لیے بنائی تھی، اللہ نے اسے دنیا میں پہنچا دیا۔ ابھی بھی 1 ہفتہ پہلے غزہ میں ہمارے ٹرک کھانے کا سامان اور بہت سی چیزوں کا سامان لے کر داخل ہوئے ہیں، ان کو پہنچائی ہیں، ان کی ویڈیو ہمارے پاس آئی ہیں۔ جب بارڈر بند تھے اس وقت بھی اللہ نے ہمیں توفیق دی تھی کہ ہم نے ایسے ذرائع ڈھونڈ لیے تھے جہاں سے ہمارے ٹرک جاتے تھے اور ان کی مدد کرتے تھے۔ ترکی میں زلزلہ آیا، وہاں اللہ نے پہنچایا، مراکش میں زلزلہ آیا، وہاں اللہ نے پہنچایا۔ یہاں بھی الحمدللہ بے شمار شعبے کھل چکے ہیں جن میں اللہ تعالی ہم سے اپنے بندوں کی خدمت کا کام لے رہا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ہر جگہ دیں، میں کسی کے بارے میں روکتا نہیں ہوں، جو صحیح کام کر رہے ہیں، اور اس میں ہمیں بھی آپ یاد رکھیں، آپ کے تعاون کے ہم بہت زیادہ محتاج ہیں۔ اللہ آپ سے راضی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے پیچھے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو رب کبھی محمد کہتا ہے، کبھی احمد کہتا ہے، کبھی ماہی کہتا ہے، کبھی حاشر کہتا ہے، کبھی عاقب کہتا ہے، کبھی فاتح کہتا ہے، کبھی ابو القاسم کہتا ہے، کبھی طٰہٰ کہتا ہے، کبھی یاسین کہتا ہے، کبھی مزمل کہتا ہے، کبھی مدثر کہتا ہے، کبھی شاہد کہتا ہے، کبھی نذیر کہتا ہے، کبھی داعی الی اللہ کہتا ہے، کبھی سراج منیر کہتا ہے، کبھی رؤوف الرحیم کہتا ہے، کہیں عزیز اور حریص کہتا ہے۔ یہ ماؤں سے مثال سمجھو، ماں چھوٹے بچوں کو گود میں لے کر نا انہوں کتنے نام دین دیے، میرا چند، میرا تارا، میرا لڈو، میرا پیڑا، میرا مکھن، بھاویں کالا سیاہ ہوئے، میرا مکھن، میرا پتہ نہیں ڈبہ روٹی، میرا کی۔ کیوں کہ محبت زیادہ ہے، صرف ایک نام کہنے سے محبت نکل نہیں رہی، پھر وہ کئی نام دیتے۔ تو میرا رب اپنے حبیب سے ایسا پیار کرتا ہے کہ اس کو کئی ناموں سے پکارا۔ میرے پاس ایک کتاب ہے سندھی عالم کی، 1375 نام ہیں میرے نبی کے صفاتی، 1375، اور اس میں سب سے خوبصورت نام جو آپ کو دیا ہے وہ ایک گوہ نے دیا ہے۔ گوہ جانتے ہو نا؟ وہ جانتے ہو؟ ایڈی وڈی ہوندی، عرب کھاتے تھے اسلام سے پہلے۔ ایک بدو گوہ شکار کر کے رسی سے باندھ کے گزر رہا تھا، تو ایسے مجمع دیکھا، آخر لگا اے مجمع کی ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہاں وہ ہے جو کہتا ہے میں رسول ہوں۔ تو واپس آ گیا، کہنے لگا تو ہے جو کہتا ہے میں رسول ہوں؟ آپ نے کہا ہاں بھائی میں ہی ہوں۔ اگر میری قوم اور تیری قوم کی صلح نہ ہوتی نا، میں تجھے یہیں تیری گردن اڑا دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں گھومنے لگی، یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں اس کمبخت کا سر اڑا دوں۔ تو میرے نبی نے فرمایا عمر اچھے اخلاق والا نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے۔ کیا بات ہے، قاد الحلیم ان یکون نبیا، اچھے اخلاق والا نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے۔ کبھی کوئی نبی بن سکتا ہے تو اللہ بناتا ہے، لیکن کیا کمال ہے اچھے اخلاق کا۔ آپ نے کہا بھائی آپ کو کیا گلہ ہے مجھ سے؟ اس کی گل کی تھی، میرے نبی کی فرما۔ کہنا کہ میں نے کوئی گلہ نہیں۔ اس نے رسی کھولی گوہ کی،
اور آپ کے سامنے ایسے پھینکیں. کہنے لگا یہ تجھے نبی مانے تو پھر میں تجھے نبی مانوں. انہوں نے تسلی بھی مویا تو بندہ گل نہیں کر سکتا, جانور تو جیندہ بھی نہیں بول سکتا, مویا کیوں بولے گا؟ این ہو کے کھلو گیا, اینو آگ تینو نبی مننے. اب اس کو کیا پتا کہ کس سے واسطہ پڑ گیا. تو آپ نے ایک نظر ڈالی کہ یا ضب, ضب عربی میں گوہ کو کہتے ہیں. تو اس کی گردن تو ہوتی نہیں, تو اس نے اپنے ہاتھوں پہ سہارا لیا اگلے اور یوں کر کے سینہ اٹھایا اور کہا لبیک وسعدیک, لبیک وسعدیک. جو اگلا نام دیا نا وہ 1375 ناموں میں یہ اس گوہ کے نام نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا, سوائے ان ناموں کے جو اللہ نے اپنے نبی کے رکھے. ان کے علاوہ جو لوگوں سے ملے اور نبیوں سے ملے, کیا کہا اس نے؟ لبیک میں حاضر, سعدیک میرے نصیب کہ مجھے دو جہان کا سردار بلائے. اور آگے کیا کہا؟ یا زین من وافا یوم القیامہ, اے وہ ہستی جس کی طفیل قیامت کا خوفناک دن خوبصورت ہو جائے. میں جب بھی میں تھوڑا ہو جاتا ہوں, تھوڑی سی عربی سے مناسبت ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ کی کر گئی گو. یا زین من وافا یوم القیامہ, کہ قرآن کی آیت سنو, یوم یجعل الولدان شیبا, اس دن بچہ بھی بوڑھا ہو جائے گا, ایسا خوفناک. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ, باپ بیٹے سے بھاگے گا, بیٹا باپ سے بھاگے گا, بیوی خامن سے, خامن بیوی سے, بچے ماں باپ سے, ماں باپ بچوں سے, بھائی بھائی سے. اتنا خوفناک. اس نے کیا جملہ بولا؟ یا زین, یا زین من وافا یوم القیامہ, اے وہ ذات جس کی برکت سے قیامت کا دن بھی خوبصورت ہو جائے. اور بدو پہلے این کھلوتا ہے, پھر این ہو گیا. آپ نے فرمایا من تعبد, تیرا رب کون ہے؟ نے کہا من فی السماء عرشہ, عربی میں, وفی الارض سلطانہ, وفی البحر سبیلہ, وفی الجنت رحمتہ, وفی النار عقابہ. میرا رب وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پہ, حکومت زمینوں پہ, راستے سمندر میں, رحمت جنت میں, عذاب جہنم میں. وہ تھوڑا اور نیواں ہو گیا. آپ فرمایا من انا, انہیں دس میں کون ہوں, من انا میں کون ہوں؟ وہ کہنے لگی انت رسول رب العالمین, آپ رب العالمین کے رسول ہیں. اور اسے بھی پتا تھا کہ اگوں جھوٹے نبی آونے, وخاتم النبیین, اور آپ آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. پھر اس نے فتویٰ دیا قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک, جو آپ کی غلامی کرے گا وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہے, جو آپ کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ کے دربار میں برباد ہے, تباہ ہے. ایسا تو اللہ نے ہمیں نبی دیا. تو بھائیو, اوپر رب رؤوف الرحیم ہے, نیچے نبی رؤوف الرحیم ہے. تھوڑی سی زندگی ہے, اس کی مرضی کی گزار. نیت کرتے ہو سارے؟ جھوٹ نہیں بولو گے نا, دھوکہ بھی نہیں دو گے, کسی کو ماں بہن کی گالی بھی نہیں دیں گے. اور حلال کا معنی ہے نماز پڑھنی, روزے رکھنے, پیسہ ہے تو زکوٰۃ دیں گے, اور زیادہ ہے تو حج کرنا. کوئی آپس میں لڑے ہوئے ہو, صلح کر. جب دو مسلمان ایویں ہی لڑ پڑیں بغیر کسی شرعی وجہ کے اور 3 دن تک نہ بولیں تو اللہ ان کی فائلیں بند کر دیتا کہ نہیں, ان کی فائل واپس کر دو, جب تک یہ صلح نہیں کریں گے میں ان کا کوئی عمل قبول نہیں کروں گا. بہت بڑا مجمع ہے, کوئی لڑے ہوں گے آپس میں, صلح کر لو. اللہ کو صلح بہت پسند ہے. اور خامد اور بیوی اگر لڑے ہوئے ہوں, اللہ نہ کرے ہو بھی سکتا ہے, تو ایک خوشخبری سناتا ہوں. اگر خامد اور بیوی لڑے ہوئے ہوں اور خود صلح کر لیں, اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کرتا ہے. یہ اتنا بڑا رشتہ ہے. ماں باپ کی دعائیں لو, بد دعا نہ لو. اپنے رشتے کو پانی دو, اپنی اولاد کو محبت دو, اپنے رشتوں سے محبت کا اظہار کرو. میرے نبی نے اللہ کو دیکھا, اللہ نے ویکھن تو بعد کسی شاید رغبت حاجت ہو سکتی. حدیث بھی سن لو صحیح, مالی فی النساء من رغبت, مجھے عورتوں کا کوئی شوق نہیں. جی رب نو ویکھ لیا ان عورت کا کہڑا شوق, وہ واسطے تو جنت بھی چھوٹی جی ہے. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى, لیکن
آپ اما عائشہ سے اظہار محبت کر رہے ہیں مترا والی والوں کو سکھانے کے لیے، اپنی امت کو سکھانے کے لیے۔ یہاں تو کوئی بیوی کے بارے میں کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی نال بڑا پیار ہے، اور تو رن مرید بن گئے ہیں، اور تو رن مرید بن گئے ہیں، تو زنخہ بن گئے ہیں، خسرا بن گئے ہیں۔ آپ نے کہا یا عائشو، نام نہیں لیا، چھوٹا نام، ہم کہتے ہیں پپو کہتے ہیں، ببلو کہتے ہیں۔ آپ نے کہا یا عائشو، اے عائشو، انہ لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ۔ عائشو جب سے مجھے پتا چلا ہے، سنیں جے غور نال، دو جہان کے سردار اللہ کا دیدار کیے ہوئے امت کو سکھانے کے لیے، عائشہ نہیں عائشو محبت سے، جب سے مجھے پتا چلا ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہے تو میرے لیے تو مرنا ہی آسان ہو گیا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہمیں سکھانے کے لیے آپ نے آخری لفظ کیا بولے تھے؟ اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ ہن تیرے کو ہی آمنا ہے۔ یہ ہمیں سکھانے کے لیے تھا اظہار محبت۔ عربوں میں بیوی کے بارے میں لوگوں سے کہنا مجھے بیوی سے بڑا پیار ہے، یہ گالی تھی، اور معشوقہ سے محبت کا اظہار کرنا فخر تھا۔ شاعری بھری پڑی ہے عربوں کی، اور مجھے اتنے یاد ہیں شعر، تمہیں وہ عشق معشوقی کے شعر سناؤں تسی کسی اور پاسے ٹر جاؤ گے۔ تو اس ماحول میں یہ کہنا کہ مجھے بیوی سے پیار ہے، وہ بھی ایک سردار کا عیب، شرم۔ اس ماحول میں ایک صحابی آتے ہیں، مسجد بھری ہوئی ہے، یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ سارے صحابہ ہل گئے، وہ بولنا تھا آپ بھی ہل گئے، اس جگہ ہے کی بنی، انہیں گل بدلی، نہیں نہیں یا رسول اللہ من الرجال، آپ مردہ چکے نو زیادہ پیار ہے۔ ہوں آپ نے پتہ لگ گیا اب انہوں میری گولی ہضم نہیں ہوئی، تو اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے۔ یہ گھر کی زندگی ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ نرمی کرو، محبت کرو۔ بچوں کو پیٹ میں پالنا کوئی آسان ہوتا ہے، چھاتیوں سے دودھ پلانا کوئی آسان ہوتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے عزت کر دیتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں، مارنا شروع کر دیتے ہیں، ماں باپ سے ملنا منع کر دیتے ہیں۔ یہ ساری بڑی جہالت کی بات ہے۔ ایسے ہی اپنی اولاد سے اظہار محبت کا، ان کی عزت، میرے نبی نے کہا اپنی اولاد کو عزت دو پھر وہ تمہیں عزت دیں گے۔ بہت پیاری زندگی ہے میرے نبی، سیکھو۔ صرف 3 دن تبلیغ میں چلے جایا کرو، انشاءاللہ پوری زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ غصے کو برداشت کریں اللہ کے واسطے، غصے کو پینا سیکھیں، اپنے لہو کے گھونٹ پی، زخم پہ زخم کھا کے جی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ اللہ کی قسم چپ رہنے میں جو لذت پاؤ گی نا، پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا۔ چپ رہنے میں اتنی عافیت ہے جس کی انتہا کوئی نہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر لو، تھوڑی دیر کے لیے، بیٹے کی، بیٹی کی، بیوی کی، خامند کی، بھائی کی، برداشت کر لو۔ اس کے بعد وہ خود شرمندہ ہو کے آئیں گے، آپ کے اندر سکون پیدا ہو جائے گا۔ سکون جیسے درد کا، کیوں میں سر درد کا مریض ہوں، 6 سال سے درد کو لیے پھرتا ہوں، پھرتے ہیں کب سے در بدر میں اور میرا سر درد۔ لیکن میں نے کہا جب یہ درد مجھے نہیں چھوڑتا تو میں کام کیوں چھوڑوں، پتہ نہیں کب موت آ جائے۔ تو وہ جب وہ ٹیکا مجھے لگاتے ہیں تو میں کہتا ہوں اے، اور اس کی جو وہ دوا ہے نا وہ اندر جا کے بہت درد کرتی ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد جب میرا سر کا درد چلا جاتا ہے، یہی میں آپ کو ٹاسک دے رہا ہوں، چپ رہنا سے۔ اور ایک اپنے گھر کا اور لطیفہ سناتا ہوں۔ ہماری دھوبن تھی ماسی شریفہ، ایڈی موٹی، قد چھوٹا، خطرناک کام میں، موٹے بھی ہوئے چھوٹے بھی ہوئے، وہ تو بندوق دی گولی ہے۔ تو وہ آئی میری بہن کے پاس، بی بی اے میری نوواں میرے نال بڑا لڑتی ہیں، یہ میری بہو ہیں بہت لڑتی ہیں میرے ساتھ، میں نے ایسا تعویذ دے کہ میری نوکر بن جاؤں، لڑتی آپ تھی، مجھے ایسا تعویذ دے کہ ساری میری نوکر بن جائے۔ تو میری بہن کو تو پتا تھا کہ ماشاءاللہ آپ سوا سیر ہے، تو اس نے ایک کاغذ پہ الٹے سیدھے لگا کے نا نشان، اس کو رول کر کے ایک چھوٹا سا تعویذ بنا دی، اور کہا ماسی شریفہ جب تیری لڑائی ہونے لگے
تو یہ تعویذ تو نے یہاں رکھ کے تو اس کو دانتوں میں دبا لینا ہے اور اس تعویذ کو گرنے نہیں دینا، تو تیری لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میری بہن نے کیا کیا، اسے چپ کرانے کے لیے۔ اب ہمارے ہاں تعویذوں کا بڑا مانا جاتا ہے، تعویذوں کو۔ ہفتے بعد آئی، شریف فوت ہو گئی ہے، بی وہ میری تو لڑائیاں ہی ختم ہو گیا، تو کیوں جا تعویذ دیتا ہے؟ کیوں لڑائیاں ختم؟ ماسی شریفہ چپ ہو گئی، لڑائیاں ختم ہو گئی۔ جب آپ آگے کراس کریں گے نا تو پھر آپ میں دوریاں شروع ہو جائیں گی۔ اور سب سے خوبصورت رشتہ میاں بیوی ہے، سب سے خوبصورت رشتہ، سب سے اہم رشتہ، سب سے بڑا رشتہ میاں بیوی ہے۔ سینکڑوں آیات ہے، سینکڑوں۔ کچھ والدین کی بھی سنو۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی، جن کی ماں میں تو دونوں سے محروم ہو چکا ہوں، جن کی زندہ ہیں اس کو پلے باندھو۔ میرا نبی دو جہان کا سردار، کعبہ قوسین کا مالک، کہتا ہے کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز مسجد میں باجماعت مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورت فاتحہ بھی شروع کر چکا ہوتا۔ ادھر آپ کا گھر تھا، ادھر سے میری ماں کی آواز آتی محمد، تو میں نماز توڑ دیتا۔ میں کہتا لبیک اماں، آ رہا ہوں۔ فرض نماز، نفل نہیں، فرض نماز میں توڑ دیتا۔ آپ نے حضرت عمر سے فرمایا تیرے دور میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اس کا قبیلہ ہوگا عامر، اس کی شاخ ہوگی کرن۔ جب وہ آئے تو اور علی اس سے دعا کروانا۔ کہنے کہ یا رسول اللہ، وہ کیا کرتا ہے وہ جو ہم دعا کروائیں؟ تو اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا ہے، اور وہ جس چیز کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ پورا کر دیتا ہے۔ تو حضرت عمر حج پر اعلان کرتے بھائی کوئی اویس، کوئی اویس۔ کئی سال گزر گئے تو آخر ایک سال آپ نے سارے حاجیوں کو اکٹھا کیا اور کہا بھائی یمنی کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ۔ تو یہ سارے بیٹھ گئے، یمنی کھڑے رہے۔ پھر آپ نے فرمایا عامر قبیلے والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ۔ سارے بیٹھ گئے، تھوڑے سے کھڑے رہ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کرن کی شاخ والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ۔ تو ایک آدمی کھڑا ہو۔ آپ نے فرمایا تم کرنی ہو؟ کچھ اویس کو جانتے ہو؟ ہاں۔ تمہارا کیا لگتا ہے؟ کہ میرا بھتیجا ہے، سگا بھتیجا ہے، پر وہ تو ہلا ہوا ہے، کریک ہے، آپ اس کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہ کریک وہ نہیں، کریک تو ہے، یہ بتا ہے کہاں؟ کہا میں نے اس کو اونٹ چرانے کے لیے بھیجا ہے عرفات کی طرف۔ تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور بھاگم بھاگ اونٹ پر عرفات پہنچے۔ تو دیکھا ایک درمیانے، آپ نے یہ بھی فرمایا اس کا قد ہوگا درمیانہ، اس کا رنگ ہوگا سیاہ، اس کو ہوئی ہوگی وہ برس کی بیماری جو کالا چٹا آدمی ہو جاتا ہے، وہ ٹھیک ہو گئی ہے، لیکن کمر پہ ابھی بھی ایک سفید داغ ہے اس کا۔ اتنی نشانیاں بتائیں۔ تو جب یہ دونوں حضرات پہنچے تو دیکھا تو وہ اویس ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے اور اونٹ چل رہے تھے۔ یہ دونوں بیٹھ گئے پاس۔ اب یہ جب انہوں نے اویس کرنے نے دیکھ لیا بھی دو آدمیاں ہیں، تو انہوں نے نماز اپنی شارٹ کر دی اور سلام پھیرا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو؟ کہنے لگے مزدور ہوں، مزدوری کرتا ہوں۔ کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا اللہ کا بندہ ہوں۔ آپ نے فرمایا بھائی جو نام تیری ماں نے رکھا ہے وہ کیا ہے؟ اب وہ تو پہلی دفعہ حج پہ آئے تھے، نہ عمر کو جانتے نہ علی کو۔ وہ کہنے کہ بھائی تم کون ہو میری تفتیش کرنے والے؟ تو حضرت علی بولے یہ امیر المومنین عمر ہیں، میں علی ہوں۔ پھر وہ کانپنے لگے، حضور مجھ سے گستاخی ہو گئی، میں نے پہلے آپ کو کبھی دیکھا نہیں، مجھے معاف کر دو۔ حضرت عمر نے فرمایا ہاتھ اٹھا۔ کہنے کہ میں آپ کے لیے، آپ میرے لیے ہاتھ اٹھائیں؟ کہ نہیں، ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ اویس آئے گا، وہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو کبھی خالی نہیں آتے، کہ اس نے ماں کی خدمت کر کے وہ مقام پایا ہے، نہ جہاد سے، نہ روزوں سے، نہ حج سے، نہ زکوٰۃ سے، نہ نفلوں سے، نہ ذکر سے، نہ تلاوت سے، نہ سخاوت سے، ماں کی خدمت سے۔ اور ایک اور حدیث سناتا ہوں، جب جنتی جنت میں جائیں گے نا اور جنت کے دروازے کے قریب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا سارے چلے جاؤ، اویس کو روک دو۔ تو وہ گھبرا جائیں گے، تو کہیں گے یا اللہ مجھے کیوں روکا ہے؟ ماؤں کی قدر کر لو، اگر زندہ ہیں، مر گئی ہیں تو ان کی قبر پہ جایا کرو،
باپ زندہ ہیں تو قدر کر لو، مر گئے تو ان کی قبر پہ جایا کرو۔ تو اللہ فرمائیں گے اویس پیچھے دیکھو، کہ پیچھے دیکھیں گے تو جہنم کے لوگ ایمان والے جو جہنم میں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنی انگلی کو پھیرتا جا، جدھر جدھر تیری انگلی پھرے گی تیرے تو فیل سب کو جنت میں ڈال دوں، جو تو نے ماں کی خدمت کی۔ نوجوان لڑکے لڑکیوں سے کہتا ہوں اپنی ماؤں کی قدر کرو، اپنے والدین کی قدر کرو۔ خاوند اور بیوی سے کہتا ہوں ایک دوسرے کو عزت دو، چپ رہنا سیکھو۔ اگر میں گرم ہوتا ہوں تو بیوی چپ ہو جائے، بیوی گرم ہوتی ہے تو میں چپ ہو جاؤں، تھوڑی دیر میں محبت قائم ہو جائے گی۔ اور خاوند اور بیوی کبھی لڑ بھی پڑیں اور پھر خود ہی صلح کر لیں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ اتنا بڑا رشتہ ہے۔ تو یہ ایک خوبصورت زندگی ہے، اس میں عبادات اتنی ہیں اور معاشرت اتنی ہے۔ بولنا کیسے، صبر کیسے کرنا، معاف کیسے کرنا، درگزر کیسے کرنا، اپنے آپ کو کیسے جھکانا ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، اللہ کی قسم زندگی کا حسن نہ بڑے گھر میں ہے، نہ بڑی گاڑی میں ہے، نہ زیورات میں ہے، نہ بڑے عہدوں میں ہے۔ زندگی کا حسن نبی کی زندگی کو اپنانے میں ہے، کیونکہ زندگی اندر ہے، باہر نہیں ہے، اندر ہے۔ اندر میں نہ گاڑی، نہ روز رائس جاتی ہے، نہ سزوکی جاتی ہے۔ اندر میں نہ ہیرا جاتا ہے، نہ موتی جاتا ہے۔ اندر میں تو محبت جاتی ہے، سلوک جاتا ہے، وہ زندگی کو پانی دیتا ہے۔ تو اس کے ارادے کرو، جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں سب صلح کر کے اٹھو، معاف کر کے اٹھو۔ بھائی بہن لڑے ہوئے ہیں، مجھے بھی پاکستان سے فون آیا ایک بچی کا، وہ حسب حال میں کام کرتی تھی، ناجیہ بیگ، اس کا مجھے فون آیا کہ جی میرا بھائی مجھ سے ناراض ہوا ہے اور اس نے میرا نمبر بھی بلاک کر دیا ہے اور مجھے اپنی ماں سے بھی نہیں ملنے دیتا، میری ماں بیمار ہے، آپ سے دعا کروانا چاہتی ہوں۔ کہ ماں سے بھی کوئی روکتا ہے، سگا بھائی ہو کر روک رہا۔ تو یہ بد اخلاقی یہاں تک چلی جاتی کہ دل پتھر بن جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا میں آپ کو پیغام دے کے جا رہا ہوں۔ 5 نمازیں، اور عورتوں کو تو 10 دن ویسے ہی معاف ہے نمازیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، پیسے والے۔ باقی کیا کرنا ہے؟ اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اللہ کے واسطے پڑھو پڑھو پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، اور معاف کرنا سیکھ لو، ہونٹ سینا سیکھ لو۔ آپ سے زیادہ خوشحال کسی کی زندگی نہیں ہو۔ تو سارے بہن بھائی ارادہ کرتے ہو نا انشاءاللہ؟ میں بہت عرصے کے بعد اللہ نے مجھے توفیق دی، 6 سال سے میرے سر میں درد رہا تسلسل کے ساتھ بلا توقف، تو اس نے مجھے بالکل باندھ دیا، نہ کہیں آنے کا نہ جانے کا۔ نعمان میرے بیٹوں کی طرح ہے، ان کے والد میرے بھائی کی طرح تھے، ان کا ہمارا مذاق بھی بہت چلتا تھا۔ ایک دفعہ کہنے لگے اگر مولوی طارق جمیل تو مدرس ہوتا نا، بہت بڑا مدرس ہوتا۔ میں نے کہا اگر مولوی نعیم تو دائی ہوتا نا، بہت بڑا دائی ہوتا۔ تو آ جاتے ہوئے مجھے نا متنبی کسی زمانے میں یاد کی تھی، میں کتابیں پڑھتا نہیں تھا، یاد کیا کرتا تھا۔ تو ابو علی ایک لبنان کا حاکم تھا، اس کی سیف متنبی نے تعریف کی، تو ایک شعر اس کا مجھے یاد آیا ہے کہ بینی و بین ابی علی مثلہ شم الجبال و مثلہن رجاء، میرے اور ابو علی کے درمیان اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں کہ پہنچنا بڑا مشکل ہے، پر جتنے بڑے پہاڑ ہیں اتنی بڑی امید بھی ہے۔ تو یہ تمہارے پاس آنے میں جو میرا حشر ہوا ہے، اتنا رش تو مجھے متنبی آپ نے یاد کرا دیا، شب الجبال۔ تو بہرحال بچو، ہدایت کا ماخذ قرآن ہے اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے، باقی سب اس کی ضروریات اور متعلقات ہیں۔ اور قرآن ایک حسین کلام ہے۔ جب یہ بچہ سبح للہ پڑھ رہا تھا تو مجھے قرآن کی ایک بڑی حسین چیز یاد آئی کہ گردان میں پہلے مصدر ہوتا ہے، پھر ماضی ہوتا ہے، پھر مضارع ہوتا ہے، اور پھر امر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے
پہلی صورت شروع کی سبحان الذی اسرا مصدر سے بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. آگے ماضی سے شروع کی سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز، کیا کہا آگے؟ عزیز الحکیم ہے، یہ کیا ہے؟ پھر مضارع کی طرف بڑھے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اس کے بعد امر کی طرف بڑھے سبح اسم ربک الاعلی. سبحان، سبح، یسبح، سبح، یہ وہ حسن قرآن ہے جو ہمارے طلبہ نہیں جانتے، اس لیے قرآن پڑھ کے ان کے دلوں میں کوئی حرکت نہیں ہوتی، وہ اوپر سے گزر جاتا ہے. پھر ایک اور بات مجھے ابھی تلاوت میں ذہن میں آئی کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو کہا یا قوم، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ هُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ. موسیٰ علیہ السلام یا قوم لِمَ تُؤْذُونَنِی، ٹھیک ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں بھی یا قوم نہیں فرمایا، ہمیشہ یا بنی اسرائیل فرمایا. یہ ابھی جو بچہ تلاوت کر رہا تھا تو میرا ادھر ذہن گیا، یا بنی اسرائیل سے خطاب کیا ہے پورے قرآن میں، یا قوم میں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد کوئی نہیں ہے، نسب باپ سے چلتا ہے، وہ بنو اسرائیل سے نہیں ہیں، وہ تو روح ہے، من روح اللہ ہیں. تو یہ دیکھو قرآن کی کتنی خوبصورتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ بھی یا قوم نہیں فرمایا، بلکہ یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل. تو بیٹو اللہ نے پہلا لفظ فرمایا ہے ہدن، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین. کسی کتاب کے لیے ہدن للمتقین نہیں، ہدن للناس، کسی کتاب کے لیے ہدن للناس نہیں ہے. تو میری عادت ہے کہ تفسیریں بہت بڑی بڑی ہیں اور آج کے زمانے میں ان سے روشنی ملنی بہت ڈھونڈنا پڑتا ہے. تو اللہ مجھے توفیق دیتا ہے، میں الفاظ پہ غور کرتا ہوں، پھر ان کو لغت میں دیکھتا ہوں، اس سے کچھ سمجھ میں آ جائے تو بیان کر دیتا ہوں. میں نے کہا یہ خدا کا مطلب دیکھنا چاہیے، کتنے مطلب ہیں. تو وہ لغت میں دیکھا ایک مطلب جو بہت خوبصورت لگا، خدا سمندر میں پہاڑ کی ابھری ہوئی چوٹی کو کہتے ہیں جو دھوپ سے روشن ہو جاتی ہے. عرب سمندر سے ڈرتے تھے، باہری سفر بہت کم کرتے تھے. اس وقت نہ کمپاس اور نہ کمپیوٹر. رات کو ستاروں کو دیکھ کے اور دن میں انہوں نے یہ چوٹیاں مقرر کی ہوئی تھیں کہ یہ جو چوٹی ہے یہاں سے جدہ کا راستہ ہے، یہ جو چوٹی ہے یہاں سے عقبہ کا راستہ ہے، یہ جو چوٹی ہے یہاں سے یمبو کا راستہ ہے، یہ جو چوٹی ہے یہاں سے عدن کا راستہ ہے. تو سمندر میں جہازوں کو منزل تک پہنچانے کے لیے جو چوٹیاں اللہ نے پانی سے باہر نکالی ان کو ہدا کہتے ہیں، ہدا. تو میرے رب نے انسانیت کے سمندر میں، ہر انسان ایک کشتی کی طرح ہے اور یہ دھرتی سمندر کی طرح ہے، اور اس میں صرف ایک چوٹی نمایاں ہے، وہ ہے القرآن. ہدن للناس بھی ہے اور ہدن للمتقین بھی ہے. کسی کتاب کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ یہ ہدایت کی وہ روشن چوٹی ہے جو تمہیں اللہ تک پہنچا دے گی. قرآن کا کیا کام ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم.
صرف قرآن ہی ہے جو بالکل سیدھا راستہ بتاتا ہے، اس میں ادھر نہ ادھر۔ ایک حدیث جوڑ دو، ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک۔ ایک روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں رات ہے ہی نہیں، اور رات بھی دن بن جاتی ہے، جو اس سے ہٹے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس نے عرب کو عاجز کر دیا۔ اگر اللہ چاہتا تو سیدھا سادہ جیسے ضرب یضرب ضربا فہو ضارب، اتنی عربی سے بھی کبھی قرآن آئے گا؟ شرح جامع پڑھاتے ہیں، شرح جامع پڑھاتے ہیں، اور شرح جامع بھی کوئی نحو کی کتاب ہے؟ وہ فلسفہ نحو کی کتاب، تمہیں تو کیا پڑھانے والے کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور کافیہ پہیلیوں کی کتاب، وہ بھی نحو کی کتاب نہیں ہے۔ تمہارے نصاب میں صرف ایک کتاب ہے نحو کی، وہ ہے ہدایت النحو، اور وہ مجھے نو کے جیسے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے، ایسے ہدایت النحو کو میں شروع سے آخر تک ختم کر دیتا زبانی۔ اور میں منطق کے سخت مخالف، لیکن مرقات مجھے زبانی یاد تھی، اور میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی، پوری عربی عبارت اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی۔ میں جو بولتا ہوں بصیرت سے بولتا ہوں، میں اس چیز کا قائل نہیں کہ ہم تو جی لکیر کے فقیر ہیں۔ تو پھر مدرسے کی کیا ضرورت ہے اگر آپ لکیر کے فقیر ہیں؟ یہ بھیجا اللہ نے کس لیے دیا ہے؟ سوچنے سمجھنے کے لیے دیا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا۔ تدبر کسے کہتے ہیں؟ دبر کمر کو کہتے ہیں، پیچھے جو چھپے ہوئے حسن اور بلاغت اور فصاحت کے موتی اور یاقوت اور ہیرے چھپے ہوئے ہیں، وہ تلاش کرو۔ وہ صرف ضربہ ضربہ سے نہیں آئیں گے۔ کافیہ پڑھ لو، آپ کو نحو سے کوئی کسی قسم کا نفع نہیں ہو۔ شرح جامی میں نے اکیلے نے 3 دفعہ دہرائی، 3 دفعہ دہرائی شرح جامی، بیٹھ کے ایک ایک حرف اس کا دہرایا، لیکن مجھے نحو نہیں آئی۔ وہ فلسفہ نحو ہے۔ نحو کیا ہے؟ من للابتداء و الی للانتہاء۔ نحو ختم ہو گئی۔ اب وہ جامی صاحب نے حاصل محصول حاصل محصول، آپ کو پتہ ہے مولانا باجی روحانی رحمۃ اللہ نے اتنی موٹی کتاب لکھی ہے حاصل محصول پر۔ چونکہ نحو یہ بہت اچھی کتاب ہے جو نحو کے ماہر ہو، لیکن جس سطح پر میں نے پڑھی اور آپ نے پڑھی اور پڑھائی جا رہی، وہ آپ کے لیے ایسے ہے جیسے بھینس کے سامنے بین بجانا، کچھ بھی نہیں پتہ چلتا۔ اور یہ تو ہمارے پاس وہ اسباب ہیں جس سے ہم قرآن کے حسن سے پردہ اٹھاتے۔ ایک 1940 کے آس پاس کا واقعہ ہے۔ مصر میں ایک بہت بڑے عالم تھے علامہ ادیب کامل، تو انگلینڈ میں ایک عربی کانفرنس تھی، وہ اس میں تشریف لے گئے۔ وہاں گورا تھا پروفیسر فنکل، وہ عربی کا بہت بڑا ماہر تھا۔ تو وہ کہنے لگا شیخ ادیب، آپ جیسا عربی دان بھی کہتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو انہوں نے دلائل نہیں دیے، کہنے لگے میں تمہیں ایک قرآن کا مضمون بتاتا ہوں، اس پر 10 جملے تم لکھو اور 10 میں لکھوں گا، پھر میں تمہیں قرآن سے سناؤں گا کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، کہا لکھو جہنم بہت بڑی ہے، اس پر 10 جملے لکھو اور 10 میں بھی لکھتا ہوں۔ ٹیبل پر بیٹھ کے تو علامہ ادیب کامل رحمہ اللہ نے 10 جملے اپنے استعداد کے لکھے، فنکل نے 10 اپنے لکھے، پیپر پہ رکھ لیا، میز پہ رکھ لیا۔ فرمانے لگے اس سے بہتر لکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا میں بھی نہیں لکھ سکتا، اب میں قرآن سے سناؤں قرآن کیا کہتا ہے؟ میں کہا ہاں۔ کہ قرآن کہتا ہے
یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، تو اس کا ایسے مغل ہاں یہ قرآن ہے، کہاں یہ قرآن ہے کہ نہیں، پھر یہ اللہ ہی کا کلام ہے، انسان نہیں کہہ سکتا۔ جہنم بہت بڑی کو صرف تین لفظوں میں، اب میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ اس میں کیا چھپا ہوا ہے؟ 3 لفظوں میں، حل من مزید، اس کی وسعت اور لامحدود ہونے کو بیان کر دیا۔ انہوں نے 10 جملے لکھے، میرے اللہ نے 3 لفظوں میں، حل من مزید، اور اس کو جہنم تو بولتی نہیں ہے، وہ تو یہ زبان ہے، اس کو کہتے ہیں محاکات۔ بلاغت کا یہ قاعدہ ہے محاکات، حکایت سے ہے، کسی بات کو اس طرح پیش کرنا کہ وہ تصویر بن کے سامنے آ جائے، اس کو محاکات کہتے ہیں۔ تو یہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو بلاغت کا قاعدہ ہے محاکات، وہ استعمال کیا ہے کہ جہنم ایسے کھڑی ہوئی ہے جیسے وہ جاندار بھی ہے، اس کی زبان بھی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے حل من مزید، حل من مزید۔ میں اب کیسے اپنا دکھ بیان کروں کہ میرے رب نے کیا خوبصورت قرآن ہمیں دیا، اور ہم فقہ 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 فقہ۔ پرائیویٹ میں داخل ہوئے، پہلے بہشتی زیور، اس کے بعد جناب منیت المسلی، پھر نور الایضاء، پھر قدوری، پھر کنز، پھر ہدایہ، پھر شرح وقایہ، پھر حسامی، نور الانوار، اتنی کتابیں فقہ کی۔ فقہ تو ایک قانون ہے، وضو کے 4 فرض ہیں، وہ یہاں حرکت ہوئی ہیں؟ ان فی الجنت حورا، جنت میں ایک حور ہے، اذا ضحکت سطع نور من صغرہا، وہ مسکرائی اور اس کے ہونٹوں سے نور نکلا، پوری جنت پہ چھا گیا۔ تو جنتیوں نے کہا واہن لہذا النور، ارے بھائی یہ نور کیسا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا ایک حور ہے جو خامند کے سامنے مسکرائی ہے، اس کے دانتوں کا نور ہے جس نے جنت کو روشن کر دیا۔ اب مزہ آیا؟ تو قانون تو ضرورت کے لیے پڑھا جاتا ہے، تو قانون کی ضرورت ہے کہ ہمیں پتہ ہو ہماری حدود کیا ہیں، ہماری باؤنڈریز کیا ہیں۔ لیکن میرے بچوں، علم تو صرف قرآن ہے، حدیث اس کے ذیل میں ہے، اصل علم میرے رب نے قرآن کو بنایا ہے، اس کے حسن کو، اس کے جمال کو، اس کے کمال کو۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، کتنا چھوٹا سا جملہ ہے، تو کیا خوبصورت تصویر کشی ہے۔ یوسف کا نام نہیں آنے دیا، زلیخا کا نام نہیں آنے دیا، کیسی پردہ پوشی، نہ یوسف کا نام ہے نہ زلیخا کا نام ہے، اور کیفیت جو بیان کی ہے وہ لرزا دینے والی ہے۔ التی ہوا فی بیتہا عن نفسہ، اتنا ہی کافی تھا، راودتہ عن نفسہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس وقت کتنا بڑا امتحان تھا یوسف پر۔ وراودت التی، التی لفظ میں طاقت ہے، زور ہے کہ آگے کوئی حسن کا پیکر کھڑا ہے۔ پھر ہوا فی بیتہا، یہ معاملے کی سنگینی اور نزاکت کو بتا رہا ہے کہ انتہائی شیطانی جال اپنے عروج پر تھا۔ اغلقت الابواب بھی تو کہہ سکتی تھی، غلق میں کنڈی لگنے کی آواز آ رہی ہے،
تالا لگنے کی آواز آ رہی ہے، چابی پھرنے کی آواز آ رہی ہے، غلق، اس کو محاکات کہتے ہیں. وغلقت تفور تکاد تمیز، تمیز، تمیز میں جہنم کے پھٹنے کا اللہ تعالیٰ نقشہ سمجھا رہا ہے. اب تم بلاغت کو جانو تو تمہیں اس کا مزہ بھی آئے. میں تو بھی نہیں بجا رہے ہیں، مجھے پتا ہے، لیکن کچھ تو مزہ آئے گا تمہیں اس قرآن سے انشاءاللہ، کہ اللہ بولتا کیسے ہے، اللہ کہتا کیا ہے. تفور تکاد تمیز، تمیز من الغیر، تمیز شد اس کی خوفناکی اور اس کے غصے اور اس کے غضب کو کی طرف اشارہ کرتی ہے. تمیز، ایسے ہی غلقت، اغلقت نہیں، غلقت، غل کنڈی لگ رہی ہے، غلقت تالا لگ رہا ہے، چابی لگ رہی ہے. وقالت ہیت لک، کیا عشق ہے اس میں اور کیا حسن کی پکار ہے اس میں. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، میں ایک قدیم ذمہ دار گھرانے کا فرد ہوں، اور ہمارے جو بڑے تھے نا، ڈیروں میں طوائفیں آتی تھیں، ناچتی تھیں، تو اللہ ایسے، اللہ مجھے معاف فرمائے گی، ایسے ماحول میں بات تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہیت لک کو جو میں سمجھ سکتا ہوں آپ نہیں سمجھ سکتے، کتاب سے نہیں سمجھ سکتے. جو طوائفیں اس وقت اشارے کرتے تھیں، سارے زمیندار بیٹھے ہوتے تھے، تو ان کے جو اشاروں میں ایک طاقت تھی. ہیت لک نہیں، ہیت لک، آ جاؤ نا، آ جاؤ نا. کتنی تصویر نظر آ رہی، اس کو محاکات کہتے ہیں. پوری تصویر قرآن کھینچتا ہے، اور اتنی طاقت سے یوسف کی تصویر آتی ہے. اعوذ باللہ نہیں کہا، اعوذ باللہ نہیں کہا، معاذ اللہ، سبحان اللہ. شیطان اور رحمان کے دو سفیر آپس میں آمنے سامنے کھڑے. شیطان کی سفیر زلیخا ہے، رحمان کے سفیر یوسف علیہ السلام ہے. معاذ اللہ، اعوذ باللہ نہیں، اعوذ باللہ میں طاقت کم ہے، معاذ اللہ میں طاقت زیادہ ہے. پھر آگے ایک ضرب لگا، انہو ربی، سبحان اللہ. یہ جیسے وہ نہیں کہتے 100 سوناٹی اور ایک لوہار کی، ہوتا ہے نا، یہ ایک لوہار کی تھی. انہو ربی، الفاظ میں جو زور ہے. بہت سی عربی میں نے بدوؤں سے سیکھی، کیونکہ کئی سال عربوں میں میری تشکیل رہی. راس الخیمہ میں ہماری جماعت تھی مولانا سید خان صاحب کے ساتھ 1996 میں. تو میں ایک تفسیر پڑھ رہا تھا، پڑھی تھی مرکز میں. تو اس میں انہوں نے اپنی رائے لکھی تھی کہ قرآن میں جہاں بھی فاحشہ کا لفظ آتا ہے وہ زنا کے معنی میں آتا ہے. تو مجھے خیال آیا کہ اور معنی بھی ہوتے ہیں، تو یہ صرف زنا کیوں، ایسی خیال آیا. اس کے بعد ہم العین گئے. مغرب کے بعد میرا بیان بھی تھا عربی میں. تو صبح میں چائے بنانے کچن چلا گیا، کیونکہ عربوں کو ہمارے والی چائے تو بنانی نہیں آتی. تو میں اپنا وہ رکھ کے برتن اور چولہے کے پاس بیٹھا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی، ہے. میں سمجھ گیا کوئی بدو ہے. تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو بڈھا 80-85 سال کا لاٹھی ٹیکتا ہوا آ گیا. اس نے سمجھا کہ میں خدمت میں کی جماعت ہوں. مجھے کہتا ہے ازنا لی القہوہ، قہوہ بناؤ میرے لیے. میں تعال اقعد. کوئی لیٹا ہوا ہو، اسے اٹھانا ہو
تو کہتے ہیں اجلس. کتنے خوبصورت فرق. کوئی کھڑا ہو اسے بٹھانا ہو تو کہتے ہیں اقعد. یہ حسن ہے میرے رب کے کلام. میرے رب نے جس زبان کو چنا ہے. میں لیٹا ہوا ہوں مجھے کہے گا جو عربی کا ذوق رکھتا ہے اجلس. میں کھڑا ہوں تو مجھے کہے گا اقعد. میں نے کہا شیخ اقعد. وہ بیٹھ گیا. میں نے اپنی چائے اتار کے اس کا قہوہ رکھ دیا. اب وہ مجھے ایسے دیکھنے لگا. تھوڑی دیر کے بعد اس نے پہچان لیا. کہتا انت المبین. تو رات کو بیان کر رہا تھا. میں نے کہا نعم یا شیخ. مجھے کہنے لگا سامعني ظننت انک خادم. میں کہا انا خادمک ابنک. میں آپ کا خادم ہوں, آپ کا بیٹا ہوں. بیٹھو میں قہوہ بناتا ہوں. تو میری اس سے بات شروع ہو گئی. کافی ادھر ادھر کی باتیں چلتی رہیں. تو ایسے میرے آ گیا ذہن میں. میں نے کہا شیخ امعاک من القرآن شیء. کوئی قرآن بھی جانتے ہو؟ کہنے لگا لا یا بنیا. وہ تھا صحرا کے زمانے کا جب تیل نہیں. طول الحیات علی الابل. ساری زندگی یوں کیا علی الابل. یہ اونٹ کو ہانکنے کی آواز ہے. ولیکن اب اگلی سن. ولیکن ما فحشت الا نظرتن. اب مجھے دیکھنا. ما فحشت زنا نہیں کیا, صرف نظر بازی کی ہے. پورا نقشہ کھینچ کے بتایا. مجھے فحش کا مطلب سمجھ میں آ گیا. سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. سأبغي المجد في شرق وغرب وما ساء الفتى دون اغترابي وإن أنا لم أفز بمراد سعي فكم من حسرة تحت التراب.